عورتوں کی پاک دامنی کا مرد کے خضاب لگانے سے کیا تعلق ہے؟ جوتے جو عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ مہندی کیوں لگانی چاہیے؟ کون سی چیز دل کو طاقت اور خوشی دیتی ہے؟ کیا محمد و آل محمد علیہ السلام نے خواتین کو بناؤ سنگھار اور زیورات پہننے کی اجازت دی ہے؟ آئینہ دیکھنے سے جنت کیسے ملتی ہے؟ کس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے خریدو، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ماہ رمضان کے اختتام پر عید اور کئی گھروں میں تقریبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ طرح طرح کے لباس، جوتے، خوشبوئیں، بناؤ سنگھار اور زیب و زینت کو استعمال کرتے ہیں۔ تمام خواتین و حضرات اچھا لگنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ اس سارے عمل کی تعریف و توصیف اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کئی لوگ اس عمل کو پسند نہیں کرتے اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کیا اچھے لباس، اچھے جوتے، خوشبو اور بناؤ سنگھار کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور کیا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا کرے تو اسے اس مال کو ان چیزوں پر صرف کرنا چاہیے یا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم اپنے کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو تو اس کو خدا کا دوست کہیں گے، اور وہ اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور اگر اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اس کو دشمن خدا کہیں گے اور کفران نعمت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے برادران ایمانی کے لیے زینت کرے۔ جب بات زینت کی ہو تو پھر تمام مرد و خواتین کی پہلی ترجیح کپڑے ہوتے ہیں، یعنی کپڑے کیسے پہنے جائیں۔ عام سے کپڑوں میں ہی گزارا کیا جائے یا کوئی خاص لباس پہننا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام گرمی میں بوریے پر بیٹھا کرتے تھے اور سردی میں ٹاٹ پر، اور جب گھر میں ہوتے تو موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، مگر جب باہر جاتے تو اپنے رب کی نعمت کے اظہار کے لیے زینت فرماتے تھے، یعنی اچھا لباس پہنتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو روکھا سوکھا کھانا کھائیں، موٹا جھوٹا کپڑا پہنیں اور ٹوٹے پھوٹے حال میں زندگی بسر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور پیغمبر زادہ بھی، اس کے باوجود وہ دیبا کی قبائیں پہنتے تھے جس میں چاندی سونے کے تار ہوتے تھے، آل فرعون کے دربار میں بیٹھتے تھے، لوگوں کے مقدمات طے کرتے تھے، مگر لوگوں کو ان کے لباس سے کچھ غرض نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ عدالت میں انصاف کریں، پس لوگوں کے معاملے میں اس کام کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ راست گو ہوں، وعدہ کر لیں تو اسے پورا کریں اور معاملات میں عدالت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کو کسی پر حرام نہیں فرمایا اور حرام کو خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت حلال نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عمدہ لباس پہننے سے دشمن کو ذلت ہوتی ہے۔ کپڑوں کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے جوتے۔ جوتوں کے بارے میں بھی مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ جوتا اچھا پہنے، ناشتہ صبح سویرے کرے، ردا ہلکی اوڑھے اور عورتوں سے قربت کم کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا جوتا پہننے سے بدن بری بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ زیورات کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو سونے چاندی کے زیورات پہنانے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کو زیور سے خالی رکھنا مناسب نہیں ہے، کم سے کم گلے میں ایک گلو بند ہی ہو، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ ان کے ہاتھ مہندی سے خالی ہوں، خواہ کیسی ہی بڑھیا ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب عورتوں کو مہندی لگانے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ سہاگنیں ہوں یا بیوائیں۔ سہاگنوں کو مناسب ہے کہ خامدوں کے لیے زینت کرنے کی نیت سے لگائیں، اور بیوائیں اس نیت سے کہ ان کے ہاتھ مردوں کے ہاتھ سے مشابہ نہ ہوں۔ اپنے آپ کو معطر رکھنا، مختلف قسم کے عطر اور خوشبوئیں لگانے کا کیا حکم ہے؟ عطر لگانا اور خوشبو سونگھنا پیغمبروں کے اخلاق پاکیزہ میں داخل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خوشبو دل کو قوت دیتی ہے۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کو خوشبو چھوڑنی مناسب نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ہر روز لگائے، اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو ایک دن چھوڑ کر لگائے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو
تو جمعہ کے دن تو ضرور لگائے، یہ ناغہ نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جس جگہ سجدہ کرتے تھے وہ جگہ معطر ہو جایا کرتی تھی، اور لوگ اس خوشبو کی وجہ سے آپ کے مقام سجدہ کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ایک دن عثمان بن مظعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خوشبو اور بعض اور لذت کی چیزوں کو ترک کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ خوشبو ترک نہ کرنا، کیونکہ فرشتے مومن کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جمعہ کے دن تو کسی طرح بھی ترک نہ ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوشبو میں جو رقم لگے گی وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے رنج و غم ختم ہوتا ہے اور دل کو خوشی ملتی ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں: خوشبو سونگھنا، شہد کھانا، سواری پر سوار ہونا، اور سبزہ دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جوان آئینہ زیادہ دیکھے اور اس بات پر اللہ کی حمد زیادہ کرے کہ اس نے اس کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے اور اس میں کوئی عیب پیدا نہیں کیا، تو اللہ اس کے لیے بہشت واجب کر دیتا ہے۔ آپ آئینہ دیکھتے جاتے اور سر اور ریش مبارک کے بالوں میں کنگھا کرتے جاتے اور حکم دیا کرتے کہ زینت کرو، کیونکہ خدا اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے برادران ایمانی سے ملے اور ان کے لیے زینت کرے اور ہر وقت اپنے آپ کو مزین رکھے۔ مردوں کے لیے سر اور داڑھی کا کلر کرنا مسنون ہے، اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں کا کلر اور ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور مہندی کا خضاب کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا خضاب کرنا ایمان بھی ہے، عورتوں کی محبت کی زیادتی کا سبب بھی، اور کافروں کے ڈرانے اور ان کو دہشت دلانے کا آلہ بھی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خضاب کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بالخصوص مردوں کا داڑھی کو سیاہ رنگنا عورتوں کی زیادہ عفت کا باعث ہے۔ بہت سی عورتیں صرف اس سبب سے عفت سے دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ان کے شوہر خضاب وغیرہ سے ان کے لیے زینت نہیں کرتے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔